الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوستو بزرگو، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں سجدہ کیا جاتا ہے. ایسے مقامات اور ایسی آیتیں پورے قرآن کریم میں 14 ہیں. جب وہ آیت پڑھی جائے گی تو پڑھنے والے پر بھی اور سننے والوں پر بھی سجدہ کرنا ضروری اور واجب ہے. چاہے نماز کے اندر تلاوت کی ہو اور پیچھے سارے مقتدی سن رہے ہوں تو امام پر بھی سجدہ کرنا ضروری ہے اور مقتدیوں پر بھی سجدہ کرنا ضروری ہے. یا اس کے علاوہ نماز سے باہر اگر تلاوت کی ہے تو آیت سجدہ پڑھنے والے پر بھی سجدہ تلاوت ضروری ہے. اور اگر کوئی سن رہا ہے اس کی تلاوت کو تو جو بھی سنے گا اس کی آیت سجدہ کے سننے کی وجہ سے ان سننے والوں پر بھی سجدہ کرنا ضروری اور واجب ہے. سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آیت سجدہ پڑھ لے آدمی تو آیت سجدہ کے ختم پر فوری طور پر سجدہ کر لینا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بھول جائے اور ذمے پر باقی رہ جائے. لیکن اگر کسی وجہ سے کہ وہاں اگر موقع نہیں ہے یا کوئی مکروہ ایسا وقت ہے جس میں آدمی تلاوت کر رہا ہے تو اس وقت میں آدمی کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، یا نہیں کیا اس نے تو یاد رکھنا چاہیے بعد میں کسی بھی موقع پر آدمی سجدہ کر لے. سجدے کے لیے وہ تمام شرائط ہیں جو نماز کے شرائط ہوتے ہیں، جیسے کپڑوں کا پاک ہونا ہے، بدن کا پاک ہونا ہے، جگہ کا پاک ہونا ہے، سطر کا چھپا ہوا ہونا ہے. یہ سب شرائط ہیں نماز کے. یہی شرائط سجدہ تلاوت کے بھی ہیں. جب سجدہ کرنے کا آدمی ارادہ کرے تو بہتر اور صحیح طریقہ اس کا یہ ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلا جائے اور 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ جس طرح سجدے کے اندر نماز میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جاتا ہے اس طرح پڑھ کے اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائے. بس نہ شروع میں نیت باندھی جاتی ہے اور نہ سجدہ کرنے کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے. جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں وہ غلط طریقہ ہے. ایسا نہیں ہے. بس اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو کر سجدہ میں چلے جائے آدمی اور سجدے سے اٹھ کر کھڑا ہو جائے یا بیٹھ جائے. بیٹھ کر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے کہ آدمی جس طرح قاعدے میں بیٹھتا ہے اور قاعدے میں بیٹھ کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جائے اور سجدے سے اٹھ کر آدمی اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے یا بیٹھ جائے. جو لوگ یا مستورات سجدہ کی آیت پڑھنے کے بعد قرآن پاک پر ہی سجدہ کر لیتی ہیں یا کر لیتے ہیں جو لوگ، یہ غلط طریقہ ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس طرح سجدہ ادا نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنا سر قرآن پاک پر رکھ دیا یا کوئی تکیہ وغیرہ رکھا ہوا ہے اس پر سجدہ کر لیا اور سر رکھ دیا اور سمجھ لیا کہ ہمارا سجدہ ادا ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. جس طرح نماز کا سجدہ کیا جاتا ہے اسی طرح آیت سجدہ تلاوت کرنے پر بھی سجدہ آدمی کو کرنا چاہیے. اگر ایک ہی جگہ بیٹھ کر ایک ہی آیت کو کئی مرتبہ پڑھا ہے تو آدمی پر ایک ہی سجدہ واجب ہے
اگر 2-4 مرتبہ وہ آیت پڑھی ہے دہرا کر یاد کرنے کے لیے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہر مرتبہ الگ الگ ضروری ہوگا، بلکہ سب کی طرف سے ایک ہی مرتبہ سجدہ کر لے گا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ یہ سجدے سے متعلق موٹی موٹی باتیں ہیں جس کا ہر مسلمان کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ البتہ اس میں اتنی بات ہے کہ سورج نکلتے وقت قرآن اگر پڑھ رہا ہے آدمی، جیسے صبح طلوع آفتاب کا وقت ہے جس وقت نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، 15-20 منٹ جو وقت ہوتا ہے، اس وقت میں قرآن پڑھنا تو منع نہیں ہے، لیکن اگر اس وقت میں آیت سجدہ آ گئی تو سجدہ کرنا منع ہے۔ جب سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ کا وقت جو مکروہ ہوتا ہے گزر جائے، اس کے بعد پھر آدمی کو سجدہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح زوال کا جو وقت ہوتا ہے، بالکل عین دوپہری کا وقت، سورج بالکل سر پر ہوتا ہے آسمان پر، ایسے وقت میں اگر تلاوت کر رہا ہے اور آیت سجدہ پڑھی ہے تو اس وقت بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سورج کے غروب ہونے کے موقع پر اگر آدمی نے آیت سجدہ تلاوت کی ہے تو اس وقت بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مغرب کے بعد آدمی سجدہ کرے۔ عصر کی نماز کے بعد اگر آدمی نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے اور آیت سجدہ آ گئی ہے تو عصر کی نماز کے بعد میں سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ عصر کے بعد نفل نماز تو نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن اگر سجدے کی آیت پڑھی ہے تو آیت سجدہ پڑھنے کی وجہ سے تلاوت کا سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح فجر کی نماز سے پہلے، سنتوں سے پہلے ہو یا سنتوں کے بعد میں ہو، آدمی نے قرآن پڑھا ہے تو اس وقت بھی سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ فجر کی نماز آدمی پڑھ چکا ہے لیکن ابھی سورج نہیں نکلا ہے، اور اس وقت میں اگر آدمی نے تلاوت کی ہے اور آیت سجدہ پڑھی ہے تو سورج نکلنے سے پہلے بھی آدمی سجدہ کر سکتا ہے، لیکن اگر سورج نکل جائے تو پھر اس وقت میں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ 20 منٹ انتظار کرنے کے بعد پھر کرنا چاہیے۔ یہ باتیں ہیں سجدے سے متعلق جو یاد رکھنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے کل 3 چیزیں آپ سے عرض کی تھیں۔ قرآن کریم کی وہ ایک ہی آیت میں سب کچھ بیان کیا گیا ہے، وضو، غسل اور تیمم۔ تیمم سے متعلق بہت ساری چیزیں بیان کر دی تھی، ایک چیز رہ گئی تھی کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے۔ بعض لوگ بڑی بڑی عمر ہونے کے باوجود بھی تیمم کا طریقہ نہیں سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم نے جو تیمم کا طریقہ بتایا ہے وہ صرف اتنا بتایا ہے کہ آدمی پاکی حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ میں، کہ وضو کے لیے، غسل کے لیے یا پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اس میں اگر پاکی حاصل کرنے کی نیت نہیں کرے گا تو آدمی کا تیمم نہیں ہوگا، نیت اس میں فرض ہے۔ نیت کرنے کے بعد میں ایک مرتبہ جس چیز سے بھی تیمم کر رہا ہے، پتھر ہے، اینٹ ہے، مٹی ہے، اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے اور اس کے بعد ایک مرتبہ اپنے چہرے پر اس طرح پھیر لے، جس طرح پورے چہرے پر پانی پہنچنا ضروری ہے، اس طرح پورے چہرے پر ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک آدمی کا ہاتھ پھر جائے، کوئی جگہ ایسی نہ رہے جہاں ہاتھ پھرنے سے رہ جائے۔ جس طرح پانی پہنچنا ضروری ہے اس طرح ہاتھ کا پھرنا ضروری ہے۔ پھر دوبارہ اپنا ہاتھ مٹی پر رکھے اور رکھنے کے بعد میں الٹے ہاتھ کو سیدھے ہاتھ پر بالکل اس طرح پھیر لے کہ کوئی جگہ ایسی نہ رہے، اور یہ سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر اس طرح پھیر لے، انگلیوں کا خلال کر لے۔ اگر انگوٹھی پہن رکھی ہے تو اس کو حرکت دے کر تھوڑی سی ڈھیلی کر کے اور وہاں بھی ہاتھ پھیر لے، تاکہ کوئی جگہ ایسی نہ رہے جہاں ہاتھ پھیرنے سے باقی رہ جائے۔ بس چاہے غسل کے لیے تیمم کرے تو بھی صرف اتنا ہے، اور وضو کے لیے تیمم کرے تو بھی اتنا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں وضو کی طرح مسح کرنا بھی ہے اور پیروں پر بھی ہاتھ پھیرنا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھنا چاہیے بس تیمم میں 3 چیزیں ہیں، ایک تو پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا، اور ایک مرتبہ اپنا ہاتھ جس چیز سے بھی تیمم کر رہا ہے اس پہ رکھ کے چہرے پر پھیرنا، اور دوبارہ پھر اپنا ہاتھ مٹی پر یا اینٹ پر پتھر پر رکھ کر الٹا ہاتھ پہلے سیدھے ہاتھ پر اور پھر سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پر اس طرح آدمی پھیر لے۔ بس یہ تیمم ہو گیا، نہ اس میں سر کا مسح ہے اور نہ پیروں پر ہاتھ پھیرنا ہے۔ جب تک آدمی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، جب تک آدمی کو اگر پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا ہے تو پانی مل جائے تو خود بخود آدمی کا تیمم ختم ہو جائے گا، کیونکہ پانی نہیں ملنے کی وجہ سے کیا تھا تو اب پانی مل گیا، اب اس کو وضو کرنا چاہیے، اور وضو کر کے پھر آدمی کو آگے اپنی عبادت کرنی چاہیے۔ اور اگر
آدمی نے بیماری کی وجہ سے، کسی مجبوری اور عذر کی وجہ سے آدمی نے ایسے کہ پانی تو موجود ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتا، اس کو منع ہے استعمال کرنا، تو جب تک اس کی بیماری باقی رہے گی اور پانی اس کو نقصان دے گا اس وقت تک تیمم کر کے نماز پڑھتا رہے۔ جب پانی کی اس کو اجازت ہو جائے یا پانی اس کو نقصان نہ دے اس وقت پھر تیمم کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس آدمی کو وضو کر کر ہی نماز پڑھنا چاہیے۔ یہ بدن کی پاکی کہلاتی ہے۔ نماز کے شرائط جو ہیں ان میں ایک چیز ہے، یہ نماز کے پہلے کی 7 شرطیں ہیں جن کا پورا کرنا نمازی کے لیے اور نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے۔ ان میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی رہ گئی تو آدمی کی نماز نہیں ہوگی۔ ان میں سے یہ ایک شرط ہے بدن کی پاکی، جو میں نے عرض کی ہے کہ ایک غسل ہوتا ہے اگر غسل کی ضرورت ہے، اور وضو ہوتا ہے اگر وضو کی ضرورت ہے، اور اگر پانی نہیں ہے یا پانی ہے نقصان دیتا ہے تو پھر اس کی جگہ تیمم ہے۔ یہ بدن کی پاکی کہلاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اور شرائط ہیں جو نماز سے پہلے کرنے ضروری ہیں۔ جیسے بدن کی پاکی ضروری ہے ایسے کپڑوں کی پاکی بھی بہت ضروری ہے۔ کپڑوں کی پاکی بھی بہت ضروری ہے۔ لباس پہن کر آدمی صاف ستھرا اور پاک لباس پہن کر ہی نماز پڑھے۔ آدمی کو پاک لباس ہی پہن کر نماز پڑھنا چاہیے۔ آدمی نے جو بھی لباس پہن رکھا ہے، ٹوپی ہے وہ بھی پاک ہو، آدمی نے کرتا ہے، بنیان ہے، کوئی جیکٹ ہے، کوٹ ہے، سردی میں شال ہے، جو چیز بھی آدمی نے پاجامہ ہے، اگر انڈر ویئر پہن رکھا ہے اندر، سب چیزیں پاک ہونی ضروری ہیں۔ حتیٰ کہ موزے اور جراب بھی اگر پہن رکھے ہیں آدمی نے تو وہ بھی پاک ہونے ضروری۔ جسم پر جو کپڑا بھی آدمی نے پہن رکھا ہے نمازی کے جسم پر وہ پاک ہونا ضروری ہے نمازی کی حالت کے اندر، چاہے وہ مرد نماز پڑھ رہا ہو یا ہماری خواتین میں سے کوئی بہن نماز پڑھ رہی ہوں، سب کے لیے ضروری ہے کہ ان کا کپڑا پاک ہونا چاہیے۔ بلکہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ نماز کے لیے صاف ستھرا اچھا زینت والا لباس ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ نماز کے موقع پر آدمی زینت والا لباس، اچھا لباس، صاف ستھرا لباس، زینت سے مراد کوئی ٹیپ ٹاپ والا نہیں ہے بلکہ صاف ستھرا لباس آدمی کو پہننا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایسا لباس جس لباس کو پہن کر دنیا میں آدمی کسی معزز تقریب میں جانے میں شرماتا ہو کہ یار یہ کیا پہن کے جاؤں گا، شرم آئے گی، ذرا صاف ستھرا لباس پہنوں، کرتا میلا ہے، کپڑے میلے ہیں، جوتا ٹھیک نہیں ہے یا ٹوپی ٹھیک نہیں ہے، جس لباس کو پہن کر یا جسم کے جس حصے پر بھی جو لباس ہے اس کو پہن کر کسی تقریب میں، کسی معزز مجلس میں جاتے ہوئے آدمی کو شرم آتی ہے، ایسا لباس پہن کر اگر اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور مسجد میں نماز پڑھتا ہے یا گھر میں نماز پڑھتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی نماز ثواب میں کم ہو جائے گی، اس کی نماز مکروہ ہوگی۔ یاد رکھیے یہ بہت غلط طریقہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں ٹوپیاں رکھ دیتے ہیں اور ٹوپی رکھنے کے بعد کے اندر وہ ٹوپیاں اتنی میلی ہو جاتی ہیں اور اس پر کیٹ اور میل جم جاتا ہے، کیونکہ کوئی دھونے والا تو ہوتا نہیں ان کو، اور پھر وہ ٹوپی جو بھی آتا ہے اپنے ہاتھوں سے 50 ہاتھ اس ٹوپی کو روزانہ لگتے ہیں اور مہینوں ہو جاتے ہیں ان ٹوپیوں کو رکھے ہوئے، اور آدمی اس ٹوپی کو اوڑھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اور یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس ٹوپی کو اوڑھ کر کیا میں کسی شادی میں، کسی تقریب میں، کسی معزز مجلس میں، یا اگر لڑکی والے دیکھنے آ رہے ہیں کہ دولہا کیسا ہے تو کیا یہ ٹوپی اوڑھ کر میں ان کو اپنا چہرہ دکھا سکتا ہوں؟ جس چہرے کو میں اللہ کے سامنے اور جس ٹوپی کو اوڑھ کر اللہ کو چہرہ دکھا رہا ہوں، کیا میں لڑکی والوں کو یہ چہرہ دکھا سکتا ہوں اس طرح اس ٹوپی کو اوڑھ کے؟ آدمی کو سوچنا چاہیے۔ جس ٹوپی کو اوڑھ کر آدمی باہر نہیں جا سکتا کسی تقریب میں، اس ٹوپی کو اوڑھ کر اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ اور اس سے آگے کی کیا بات کروں، بہت دکھ اور تکلیف کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اس سے آگے کی بات یہ ہو گئی ہے، ایک عام ماحول بنتا جا رہا ہے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے کا، ایک عام لباس۔ یاد رکھیے یہ یہود و نصارہ اور اسلام کے جو دشمن ہیں ان کی طرف سے جاری کردہ طریقہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا من القرآن الا رسمہ، قرآن کے صرف حروف باقی رہ جائیں گے
اور اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان عبادت کرے، عبادت نہ چھوڑے، لیکن عبادت کو ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ کرے۔ یہ دشمن چاہتے ہیں اسلام۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر مسلمان سے یہ کہیں گے تو نماز چھوڑ دے، تو مسلمان کب چھوڑے گا نماز؟ ہاں، نماز تو اس کو پڑھنے دو، لیکن ایسا طریقہ اس کو نماز میں اس کو بتا دو کہ بھئی وہ خوش بھی ہوتا رہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے اور اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جن کی محبت کا ہم سب دم بھرتے ہیں، آپ کا تو یہ معمول تھا کہ آپ بیت الخلا بھی کبھی ننگے سر تشریف لے کے نہیں گئے۔ بیت الخلا بھی آپ ننگے سر تشریف نہیں لے کے گئے۔ ہم نماز ننگے سر پڑھتے ہیں۔ آدمی سب چیزیں اپنے پاس رکھتا ہے، بس ایک ٹوپی اپنے پاس نہیں رکھتا ہے۔ اگر آپ کو ننگے سر پھرنے ہی کا بازار میں شوق ہے تو آپ پھر یہ آپ کی مرضی ہے، کم سے کم کوئی ٹوپی ایسی اپنی جیب میں رکھیے کہ اس ٹوپی کو اوڑھ کر آپ مسجد میں آ کر یا جہاں نماز پڑھنے کا موقع ہو، آپ اس ٹوپی کو اوڑھ کر کم سے کم نماز تو پڑھ سکیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ یہ تو نماز کا تاج ہے اور آپ اسی کو اتار کے اور آپ نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے اس کا ہمیں بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ میں نے عرض کیا ہے کہ صاف ستھرا پاک لباس آدمی کو نماز کے موقع پر یہ بھی شرط ہے نماز کی۔ اسی طرح جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے نماز کے لیے۔ جس جگہ آدمی نماز پڑھ رہا ہو، زمین پر نماز پڑھ رہا ہے تو زمین پاک ہو۔ اگر زمین پر آدمی کو شک ہے کہ یہ زمین پاک نہیں ہو سکتی ہے تو پھر آدمی کو وہاں کوئی جانماز، کوئی موٹا کپڑا بچھا کر آدمی کو نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر ناپاک زمین بھی ہے اور اس کے اوپر کوئی پاک موٹا کپڑا بچھا لیا گیا ہے، جیسے جانماز وغیرہ آدمی بچھا لیتا ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، آدمی اس کے اوپر نماز پڑھے۔ بہرحال یہ جگہ کا پاک ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر زمین خشک ہے اور اس پر کوئی چیز بچھی ہوئی نہیں ہے اور بظاہر کوئی ناپاکی بھی آپ کو وہاں نظر نہیں آ رہی ہے تو آپ سادہ زمین پر ویسے نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ جیسے رمضان کے جمعوں میں، بہت سارے جمعوں میں ایسا ہوتا ہے کہ باہر کسی آدمی کے پاس میں نہ جانماز بچھی ہوئی ہے اور نہ آدمی کے پاس موقع پر کوئی کپڑا ہے بچھانے کے لیے، لیکن بظاہر آپ کو دھول مٹی تو نظر آ رہی ہے لیکن کوئی ایسی ناپاک چیز نظر نہیں آ رہی، تو آپ زمین پر بھی نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کی نماز میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہاں، اگر آپ کو وہاں پر اس بات کا شک ہے کہ ہاں یہاں ناپاکی ہو سکتی ہے یا کوئی اثرات ناپاکی کے آپ کو وہاں نظر آ رہے ہیں تو آپ کو پھر وہاں نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ کوئی بھی پاک کپڑا بچھا کر آدمی کو وہاں نماز پڑھنا چاہیے، اس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ تو ایک تو بدن کی پاکی ہے، ایک کپڑوں کی پاکی ہے، اور ایک جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کی پاکی ہے۔ اسی طرح سطر کا چھپانا بھی بہت ضروری ہے، یہ بھی نماز کے شرائط میں سے ہے۔ آدمی کا جو سطر ہے ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک، اس کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ سطر کہلاتا ہے۔ نماز میں کم سے کم اتنا چھپا ہوا ہونا فرض ہے۔ اس میں سے اگر کوئی چیز کھلی ہوئی ہوگی یا اس میں درمیان میں ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک کا کوئی جسم یا کوئی حصہ کھلا ہوا ہوگا تو آدمی کی نماز نہیں ہوگی۔ ہماری جو بہنیں ہیں اور مستورات ہیں، ان کا جو پورا جسم سر کے بالوں سے لے کے پیروں تک یہ سطر میں داخل ہے۔ بس دو تین چیزیں ایسی ہیں، ان کا چہرہ ہے، ان کی ہتھیلیاں ہیں گٹے کے نیچے تک، اور اسی طرح ان کے پیر ہیں جو ٹخنے کے نیچے سے ہیں، یعنی ٹخنے اندر داخل ہیں سطر کے اندر، ٹخنے سے نیچے یہ ان کے کھلے ہوئے ہوں گے نماز میں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ چہرہ، پیر اور ہتھیلیوں کے علاوہ سر کے بالوں سے لے کے سب چیزیں ان کی ڈھکی ہوئی ہونی ضروری ہیں۔ بعض مستورات اس طرح نماز پڑھتی ہیں کہ بال کھل جاتے ہیں پیچھے سے، بعض مستورات اس طرح نماز پڑھتی ہیں کہ ان کی پیشانی سے دوپٹہ سرک جاتا ہے اور سامنے سے بال نظر آ جاتے ہیں، بعض مستورات اس طرح نماز پڑھتی ہیں کہ ان کے کپڑے بڑے باریک ہوتے ہیں، بعض کو تو چھوٹے ہوتے ہیں، اس میں سطر ہی پورا نہیں چھپ پاتا ہے۔ مثلا آستین یا تو کوہنیوں سے اوپر ہے یا کوہنی سے نیچے تک ہے اور وہ ذرا آدھی کلائی تک ہے، کیونکہ وہ آستین کبھی بھی آپ دیکھنا مستورات کی آستین یہاں تک نہیں ہوگی جہاں تک مردوں کی ہوتی ہے، اس لیے کہ مستورات جو بہت دیندار سمجھی جاتی ہیں نا، ان کی بھی آستین، جو بے دین ہیں ان کی تو پتہ نہیں کہاں تک ہوتی ہے، ان کا تو کہنا ہی کیا ہے، لیکن جو دیندار ہیں ان کی بھی آدھی کلائی تک ہوتی ہے، کیونکہ ان کی چوڑیاں دکھنی ضروری ہوتی ہیں۔ اگر وہ چوڑیاں نہیں دکھیں گی تو پھر چوڑی پہننے کا فائدہ ہی کیا ہوگا ان کا؟ تو وہ اس طرح اپنے کپڑے سلواتی ہیں کہ وہ چوڑیوں سے اوپر آستین رہے، چوڑیاں اس میں باہر رہیں۔
حالانکہ آستین کا ان کا یہاں تک ہونا ضروری ہے. اگر وہ یہاں تک نہیں ہوں گی تو یہاں تک اگر ہاتھ ڈھکا ہوا نہیں ہوگا, یہاں تک گٹے کے نیچے تک, تو ان کی نماز نہیں ہوگی. یہ اپنی ماں بہنوں کو بتانا ضروری ہے, ان کا دھیان رکھنا ضروری ہے. نہ تو کپڑے چھوٹے ہونے چاہیے جس میں سطر کھلا ہوا ہو, نہ کپڑے اتنے باریک ہونے چاہیے کہ اس کے اندر سطر کھل جائے, سطر دکھ دے. یعنی اتنا باریک ہے, دوپٹہ اتنا باریک ہے کہ سارے بال نظر آ رہے ہیں, یا کپڑے اتنے باریک ہیں کہ ہاتھ نظر آ رہے ہیں, جسم نظر آ رہا ہے, سینہ نظر آ رہا ہے, پیچھے سے کمر نظر آ رہی ہے. ایسے کپڑوں کے اندر بھی نماز نہیں ہوتی. موٹے کپڑے جس میں واقعی پورا سطر چھپ چکے, نہ باریک ہونے چاہیے نہ چھوٹے ہونے چاہیے, سطر پورا چھپا ہوا ہوگا تبھی نماز ہوگی. اس لیے کہ سطر کا چھپانا ضروری اور فرض ہے نماز کے اندر, اس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. اسی طرح ایک بات کا اور دھیان رکھنا چاہیے, ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جن کی پتلون کا جو حصہ ہوتا ہے جہاں وہ باندھتے ہیں بیلٹ وغیرہ, وہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ میں کیا عرض کروں آپ سے, کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں یا رکوع میں جاتے ہیں تو ان کی پتلون نیچے سرک جاتی ہے, پیچھے نمازیوں کو ان کا پورا سطر نظر آتا ہے اور عجیب بےہودگی اور بے ادبی سی نظر آتی ہے. بنیان ان کا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ اوپر چلا جاتا ہے رکوع میں جانے میں, اور پتلون اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ وہ نیچے آ جاتی ہے. اور بڑی مسجد کے اندر ایک عجیب سا بے ادبی اور بےہودگی کا ایک منظر ہوتا ہے. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. آپ اگر پتلون ہی پہنتے ہیں تو ذرا ایسی سلوائیے جو نیچے نہ سرکے, یا کم سے کم اوپر کا کپڑا آپ کا اتنا بڑا ہونا چاہیے تاکہ اگر وہ کوئی مسئلہ ایسا ہو تو آپ کا پورا جسم ڈھکا رہے اور وہ کھلے نہیں, کیونکہ وہ سطر کھل جاتا ہے اور نماز ہو جاتی ہے. ہاں, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بیچارے غلط فہمی کی وجہ سے کہ بھئی اگر کسی دوسرے کے سطر پر نظر ہماری پڑ گئی تو ہماری تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی یا ہمارا تو وضو ہی ٹوٹ جائے گا. ایسا نہیں ہے. جس کا سطر کھلے گا نماز اس کی نہیں ہوگی. اگر آپ کی نماز میں یا نماز سے باہر اپنے سطر پر نظر پڑی ہے یا کسی دوسرے کے سطر پر نظر پڑی ہے, یاد رکھیے نہ آپ کے وضو پہ کوئی فرق آئے گا نہ آپ کی نماز میں کوئی فرق آئے گا. آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ہاں, جس کا سطر کھلا ہے اس کی نماز, اس آدمی کو اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے. تو یہ ایک چیز اور ہے, کپڑوں کا پاک ہونا, جسم کا پاک ہونا, جگہ کا پاک ہونا, سطر کا چھپانا یہ ضروری. اسی طرح قبلے کی طرف رخ کرنا بھی ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والے کے لیے قبلے کا رخ ہونا بہت ضروری ہے. آدمی مسجد میں تو پڑھتا ہی ہے قبلہ رخ ہو کر. آج کل موبائل کے اندر دوسرے آلات کے ذریعے سے آدمی جہاں بھی ہوتا ہے آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی قبلہ رخ کدھر ہے. آدمی کو وہاں اس رخ پر اپنا دیکھ کر اور نماز پڑھ لینا چاہیے. چلتی بس کے اندر آدمی کو اس طرح نماز نہیں پڑھنی چاہیے, اس لیے کہ بس تو اپنے رخ پر چلتی ہے اور ضروری نہیں ہے کہ وہ قبلہ رخ چل رہی ہو. اس لیے آدمی کو قبلہ رخ ہو کر کیونکہ بس میں نماز پڑھنے میں بہت سارے شرائط, کھڑا ہونا چاہیے نماز میں, وہ کھڑا نہیں ہو سکتا آدمی. رکوع سجدے ڈھنگ سے کرنا چاہیے, وہ نہیں کر سکتا آدمی بس کے اندر. قبلہ رخ ہونا چاہیے, وہ قبلہ رخ نہیں ہو سکتا وہاں پر. کبھی وضو نہیں ہے تو آدمی کو پانی نہیں ملتا وہاں پر, اور تیمم بھی نہیں کر سکتا اس لیے کہ آس پاس ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے تیمم ہی نہیں ہو سکتا ہے. تو بس میں اس طرح نماز نہیں ہوتی. اس کا دھیان رکھنا چاہیے. آدمی کو سفر اس طرح کرنا چاہیے تاکہ آدمی کو دھیان رہے یا تو نماز پڑھ کر بیٹھوں یا پھر وقت باقی رہے تاکہ میں وہاں پہنچ جاؤں اور وہاں پہنچ کر میری نماز بھی قضا نہ ہو اور نماز میں پڑھ لوں, یا راستے میں کوئی جگہ ایسی ہو جہاں بس رکے گی اور نماز کا وقت بھی رہے گا, وہاں پر میں نیچے اتر کر کسی ہوٹل پر, کہیں کوئی ریسٹورینٹ پر, کہیں وہاں جا کر نماز پڑھ لوں. اس طرح آدمی کو دھیان سے سفر کرنا چاہیے. بہرحال قبلہ رخ ہونا یہ انتہائی ضروری ہے. بعض مرتبہ آدمی بیمار ہو جاتا ہے. ایک آدمی ایسا بیمار ہے, بیماری کی وجہ سے ہاسپٹل میں بھرتی ہے یا گھر کے اندر ہی ہے, تو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ بیمار کے لیے یہ اجازت ہے, جس طرح میں نے عرض کیا کہ وہ وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے. تیمم کر کے بھی نماز پڑھ رہا ہے تو اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹے لیٹے اشارے سے پڑھ لے. یہ سب بیمار آدمی کے لیے اجازت ہے اس طرح کرنے کی. تو اور شرائط جس طرح پورے ہونے چاہیے اس کے, قبلہ رخ بھی ہونا چاہیے. قبلہ رخ ہونے کی ایک شکل تو یہ ہے کہ اس کا پلنگ اس طرح بچھا دیا جائے کہ پیر قبلے کی طرف ہوں اور سر ادھر مشرق کی طرف ہو, اور ذرا سا پیچھے تکیہ ایسے لگا دیا جائے تاکہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے. چاہے پیر پھیلے ہوئے ہوں, اس کے کوئی حرج والی بات نہیں ہے, اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے گا اور وہ اپنی نماز اس طرح لیٹے لیٹے اشارے سے پڑھ لے. اگر پلنگ اس کا ایسا نہیں ہے
تو اگر کروٹ دلانے کے اندر اس کو کوئی حرج نہیں ہے اور دلانے والا بھی موجود ہے، گھر والے موجود ہیں یا اسپتال میں کوئی تیماردار موجود ہے اور دائیں یا بائیں اس کی کروٹ دلا کر اس کا رخ قبلے کی طرف ہو سکتا ہے، تو بیمار آدمی کا رخ قبلے کی طرف کر دینا چاہیے تاکہ وہ اشارے سے قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھ لے۔ لیکن اگر یہ کوئی بھی شکل ممکن نہ ہو، نہ اس کے پیر ادھر ہو سکتے ہوں اور سر اونچا ہو سکتا ہو، نہ دائیں بائیں کروٹ لے کر قبلے کی طرف رخ کر سکتا ہو، لیکن اگر اس کو نماز پڑھنی ہے اور پڑھنا بھی چاہیے، آدمی کو نماز نہیں چھوڑنا چاہیے، قضا نہیں کرنی چاہیے، تو پھر فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے تم جس طرف بھی رخ کرو گے ادھر اللہ ہی ہے۔ تو بیمار اور ایسے آدمی کے لیے جو مجبور آدمی ہیں، پھر وہ جدھر بھی اس کا رخ ہو وہ رخ کر کے نماز پڑھ لے گا، اللہ اس کی نماز کو قبول کریں گے۔ لیکن جو صحت مند آدمی ہیں وہ چاہے سفر میں ہو یا اپنے مقام پر ہو، اس کو باقاعدہ تحقیق کرنا چاہیے۔ کوئی آلات آدمی کے پاس موبائل وغیرہ ایسے ہوں تو اس میں دیکھ لینا چاہیے، اگر نہیں موجود ہوں تو آس پاس کے لوگوں سے معلوم کرنا چاہیے۔